السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو دوپہر کے وقت عموماً چھوٹے شہروں میں چھا جاتی ہے۔ دور کہیں سے رکشے کی ہارن کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو تھوڑی دیر مدھم ہونے کے بعد بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ میری شادی کو 5 برس بیت چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ میرا شوہر جو ایک بینک میں کام کرتا تھا، صبح کے وقت ہی وہ گھر سے نکل چکا تھا، اور وہ جو آج کہہ کر گیا تھا کہ دیر ہو جائے گی، اس وجہ سے میں اکیلی گھر میں بوریت محسوس کر رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ اچھا بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن جو ہی میں نے کچن کا رخ کیا، وہاں پر صبح کے ناشتے کے برتن موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا، لیکن میں نے جلد از جلد ان برتنوں کو دھویا اور بریانی بنانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ بریانی میرے شوہر کو بہت پسند تھی۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن بریانی بناتے وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہو، لیکن میرے سوا کوئی بھی گھر میں موجود نہ تھا۔ پچھلی رات بھی مجھے کھڑکی سے کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن جب میں نے پردہ سرکایا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ لیکن تب سے ایک عجیب خوف میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اگرچہ میں پچھلے 5 سالوں سے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی تنہا رہ رہی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی ڈر محسوس نہ ہوا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہو، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بریانی تیار ہونے کے بعد میں اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی تاکہ دماغی تناؤ تھوڑا سا کم ہو۔ میں نے ڈر کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لی اور صوفے پر جا کر چائے پینے لگی۔ ٹی وی دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، بس میں اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس میں کب بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی، اور یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ چکی تھی۔ ابھی مجھے سوئے تھوڑا سا وقت ہوا تھا کہ دروازے پر ایک زوردار دستک ہونا شروع ہو گئی۔ اس دستک کو سن کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ ابھی تو میرے شوہر کے آنے میں سے 2 گھنٹے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بتا کر گئے تھے کہ میں شام کو ہی گھر میں واپس پلٹ کے آؤں گا، کیونکہ کام کے سلسلے میں انہیں کہیں پر لازمی جانا تھا، اور ان کی دستک کا انداز بھی ہونے والی دستک سے تبدیل تھا، جس کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی، اور ڈر کی وجہ سے میرا تو دل بھی دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اور یہ وقت ایسا بھی نہ تھا کہ کوئی مہمان آ جائے۔ اگر کوئی مہمان بھی آتا تو وہ مجھے ضرور کال کر کے بتاتا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے پوچھا کون، تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ بی بی جی پانی مل سکتا ہے۔ میں اسے منع تو کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے پانی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور آدھا گیٹ کھول کر باہر کی طرف جھانکا۔ وہاں پر ایک دبلا پتلا نوجوان موجود تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کی روشنی بھی موجود تھی، اور وہ مجھے دیکھنے کے بعد ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ بھی مجھے کچھ عجب سی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ میرے جسمانی خد و خال کو پرکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں کی گندگی مجھے بہت ہی عجیب طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی،
گلی کی نکڑ میں سے 3 آدمی نکل کر میری طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی، دروازے پر موجود شخص نے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ کے اوپر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے میری آواز دب کر رہ گئی تھی۔ اس آدمی نے میرے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ تب تک وہ آدمی بھی دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا رومال میری ناک کے نتنوں کے آگے کیا اور میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا سا چھا گیا۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کرنے کے بعد اندر کی طرف دھکیلا اور انہوں نے دروازے کو اندر سے بھی بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے ہوش آیا تو ان آدمیوں کو اپنے گھر میں یوں بیٹھے دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے مانو زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے بے ہوش ہونے کی تھوڑی سی دوا رومال پر لگائی ہوئی تھی، اس لیے مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہوش آ چکا تھا، لیکن ان آدمیوں کی اپنے گھر میں موجودگی کو دیکھ کر میں بہت ڈر چکی تھی۔ لیکن اسی وقت ایک آدمی کی مجھ پر نظر پڑی۔ میرے منہ سے ابھی چیخ نکل ہی رہی تھی کہ وہ آدمی ایک ہی چھلانگ میں مجھ تک پہنچا اور اس نے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ کے اوپر رکھ دیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی میری طرف اور میرے ارد گرد پر منڈلانے لگے تھے۔ میری سانس دبنے لگی تھی۔ ان 4 ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھ کر میری سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ ان کی نظروں میں بہت زیادہ گندگی موجود تھی اور مجھے ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس آدمی کی طاقت مجھ سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس آدمی کے ہاتھ سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے تمباکو اور پسینے کی ملی جلی خوشبو ہو، جو میرے دماغ کو چکرا رہی تھی۔ خاموش رہو ورنہ اپنے انجام کی تم خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ میرے دائیں طرف موجود آدمی کی بھاری آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی۔ اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ میں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے دھکیل کر کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر پھینک دیا تھا۔ میرا سر اتنے زور سے ویلن سے لگا تھا کہ میں اس سے دور کی ایک لکیر دوڑی تھی اور وہ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے منہ پر ہاتھ اب بھی مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا تھا، اور جب وہ 4 آدمی کمرے میں آ گئے تو انہوں نے دروازے کو اچھی طرح کنڈی لگا دی تھی تاکہ میری آواز بالکل بھی باہر نہ جا سکے۔ جلدی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کمرے میں سے آواز باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ کمرے میں شیشے کی کھڑکیاں ہی ایسی لگی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ میں ڈر کی وجہ سے انہیں گھور رہی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جس نے میری ناک پر رومال رکھا تھا وہ بولا، کیا سوچ رہی ہو رانی؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر میں دنگ رہ چکی تھی، چونکہ وہ آدمی جھکا ہوا تھا اور اس کی نظر میرے جسمانی خد و خال کو پرکھ رہی تھی۔ اس آدمی کی نگاہیں سرخ ہو رہی تھی جیسے ایک شکاری کی ہوتی ہیں۔ اپنے شکار کو دیکھ کر میں نے نظر پھیر لی، لیکن اس آدمی نے میرے بالوں کو پکڑ کر میرا منہ سیدھا کیا تھا اور اس آدمی نے میرے جسم کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے ایک زوردار لات مار کر دور کی طرف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا تھا۔
اس وقت میں بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی اور مدد کی دعا مانگ رہی تھی، اور مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب ایک برا خواب ہے اور میں ابھی کے ابھی جاگ جاؤں گی، لیکن میں بالکل غلط محسوس کر رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی، اگر میں اپنی آنکھیں بند بھی کر لیتی پھر بھی اس نے تبدیل نہ ہونا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں والدہ محترمہ کی آواز گونجی کہ بیٹا، مشکل وقت میں ہار نہیں ماننی۔ میں نے ہمت پکڑی اور سامنے موجود شخص کو ایک زوردار لات ماری، جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دور کی طرف جا گرا، لیکن اسے دیکھ کر باقی 3 آدمی میری طرف لپکے اور انہوں نے مجھے قابو کر لیا۔ ان میں موجود ایک شخص نے اپنے رومال سے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے تھے، جس کی وجہ سے میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں ان کی دبی دبی ہنسی اور میری سسکیوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ اسی وقت ان میں سے ایک شخص دروازے کی طرف لپکا اور دروازہ کھولنے کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ فریج کھولنے کے بعد اس میں سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ عورت اکیلی رہتی ہے یا اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے؟ تو جس آدمی نے اپنے رومال سے میرے ہاتھ باندھے تھے اس نے جواب دیا کہ آج اکیلی ہے، یہ پکی خبر ہے، اور ان چاروں کے اونچے اونچے کہے گونجنے لگے تھے۔ اس آدمی کے الفاظوں کو سن کر میرا دل دھک ہو کر رہ گیا تھا اور میں خوف کی شدت کی وجہ سے کانپنے لگی تھی اور سوچنے لگی کہ انہیں میرے شوہر کے بارے میں کیسے پتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ساری معلومات نکلوا کر آئے تھے اور وہ اپنی پوری تیاری کر کے آئے تھے۔ فریج سے پانی پینے کے بعد وہ شخص دروازہ کھول کر گلی میں جھانکنا شروع ہو چکا تھا، جیسے وہ گلی پر نظر رکھ رہا ہو۔ وہ آدمی لمبا تڑنگا تھا، اس کا سر دروازے کی اوپر والی دیوار پر لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے بہت سارے نشانات موجود تھے جو اس کی شکل کو بگاڑ رہے تھے۔ وہ بار بار گلی کی طرف دیکھتا اور اپنی جیب میں سے وہ کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کوئی ہتھیار وغیرہ۔ کافی دیر گلی میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی کرو، وقت بہت ہی کم ہے۔ اس کے الفاظوں کو سن کر میں تو دنگ رہ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور اپنی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے کے بعد وہ میری گالوں پر بہنے لگے تھے۔ میرے ذہن میں بچپن کی وہ راتیں گھوم رہی تھیں جب والدہ رات کو دروازے کی کنڈی لگا کر اور ہمیں اپنے ساتھ لٹا کر ہمیں ڈراؤنیاں کہانیاں سنایا کرتی تھی، لیکن اس وقت ہمیں ایسا لگتا تھا کہ والدہ اور دروازے پر موجود کنڈی ہمیں بھوتوں اور جنوں سے بچا لے گی، لیکن اب کوئی بھی مجھے بچانے کے لیے نہیں آ رہا تھا، اور دروازے پر موجود شخص مجھے جن معلوم ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس میری حفاظت کے لیے ماں موجود نہ تھی۔ ڈر کی شدت کی وجہ سے میں تو کانپ رہی تھی۔ ان لوگوں نے مل کر میرے ساتھ بدکاری کی اور انہوں نے مل کر مجھے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا اور فوراً سے بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے سارے آثار بھی مٹا دیے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت شام ہونے میں سے ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، یعنی میرے شوہر کے واپس آنے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور میں تھوڑی دیر کے بعد چلنے کے قابل ہو چکی تھی، لیکن میں زمین پر بہت مشکل سے قدم رکھ رہی تھی۔ درد کی شدت کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا
اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم ٹوٹ جائے گا، لیکن میں ہمت کر کے واش روم تک گئی اور غسل لیا، جس کے بعد میری طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے نئے کپڑے پہنے تاکہ میرے شوہر کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو، لیکن میری چال میں واضح قسم کی لڑکھڑاہٹ تھی، جسے بھول کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا اور میں نے گھر میں موجود تمام بکھری ہوئی چیزوں کو سیٹ کر کے رکھا۔ ابھی میں بریانی گرم ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر دوبارہ سے دستک ہونے لگی، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ لیکن چونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا، اس وجہ سے میں دروازے کی طرف لپکی، لیکن دروازہ کو کھولنے سے پہلے میں نے پوچھا کون؟ تو دوسری طرف سے میرے شوہر کی آواز سن کر میری تو جان میں جان آ گئی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو چکی تھی۔ لیکن جو ہی میرا شوہر اندر آیا، میں دوڑ کر اس کے گلے لگ پڑی اور شدت سے رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ حقیقت جاننے کے بعد وہ مجھے طلاق دے دے۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی یاد آ رہی تھی، اس وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے میری بات پر یقین کرتے ہوئے مجھے تسلی دی تھی اور وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلے گئے تھے، لیکن جب وہ دوڑ کر واپس آئے تو میں نے خود کو بہت زیادہ نارمل ظاہر کیا تھا اور ہم دونوں نے مل کر بریانی بھی کھائی تھی، اور بریانی کھانے کے بعد اور تھوڑی سی بات چیت کرنے کے بعد ہم وہیں پر سو گئے تھے۔ لیکن جب آدھی رات گزر چکی تھی تو میں خواب میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے ڈرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب سچ بتا دیا، کیونکہ اس وقت میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ لیکن اپنے شوہر کا رد عمل دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے سب حقیقت جاننے کے بعد بھی مجھے کچھ نہ کہا تھا، بلکہ اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب سن کر میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ مجھے طلاق دے دیں گے، کیونکہ ایک شریف آدمی کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یا اس کی بیوی کی کوئی بے عزتی کرے۔ لیکن اپنے شوہر کو اتنا ریلیکس دیکھ کر میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ہو، لیکن ان کا برتاؤ، ان کا یہ سلوک دیکھ کر مجھے تو پوری طرح سے تسلی ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے طلاق نہ دی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ چکا تھا کہ وہ لوگ پھر کبھی میرے شوہر کی موجودگی میں نہ آ جائیں۔ اس واقعے کو پیش ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد میں نے اپنے لیے چائے تیار کی تھی، کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا اور اس پرانے واقعے نے مجھے ساری رات نہیں سونے دیا تھا۔ ڈرے ہوئے میں نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھی اور سر میں شدید درد کی لہریں بھی اٹھ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر ابھی آسمان پوری طرح سے روشن نہ ہوا تھا۔ پرندوں کی آوازیں دھیمی اور نیند بھری سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میرا شوہر نہ اٹھا تھا۔ میں نے چائے تیار کی اور شوہر کو چائے کے لیے اٹھایا۔
جب وہ اٹھا تو وہ کچن میں ہی چلا آیا، چہرے پر وہی بوجھ تھا۔ پچھلے چند دنوں سے مجھے اس کا رویہ بہت بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے سمجھا کہ چونکہ میں نے اسے تمام حقیقت بتا دی تھی، اس وجہ سے وہ ایسا برتاؤ کر رہا ہے، لیکن دال میں کچھ اور بھی ابھی کالا تھا۔ موبائل فون کے ساتھ وہ ہنستا ہوا بات کر رہا تھا اور دھیمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر موجود رہتی تھی ہر وقت۔ اس کا رویہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہ ہوتا تھا۔ میں نے چائے کپ میں ڈال کر اس کے سامنے رکھی۔ اس نے کپ اٹھایا اور پینے لگا، لیکن اس نے اپنی نگاہیں فون پر جما دی تھی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بہت دل کھول کر مسکرا رہے ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہیں اب بھی موبائل فون پر ہی تھی۔ چند دنوں سے اس کا رویہ بہت زیادہ تبدیل تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے میری بات کو ٹال دیا۔ نہ ہی وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح وقت گزارتا تھا۔ بات کرتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے نگاہیں چرا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پچھلے چند دنوں سے مجھ سے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کیا، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ چائے پینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے حکم دیا تھا کہ آج ناشتہ جلدی تیار کرو، کیونکہ اس نے آفس جلدی جانا تھا، لیکن اس کی یہ بات سن کر میرا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ میں نے ضد کرنی شروع کر دی کہ آج آفس نہ جاؤ، آفس سے چھٹی کر لو، لیکن میری منتیں اور ترلے کرنے کے باوجود بھی وہ نہ رکا اور تیاری کر کے وہ وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل چکا تھا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں بہت حیران تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سب چیزوں کو سیٹ کیا اور کھڑکی سے گلی کے باہر کا نظارہ دیکھنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن گھر سے جاتے وقت بھی وہ فون پر کسی سے دبی دبی آواز میں باتیں کر رہا تھا اور مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوا ہوا تھا۔ گلی میں لوگوں کی بھاگ دوڑ جاری تھی، کوئی ورزش کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا تو کوئی آفس جانے کے لیے۔ بچے اسکول کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اب تو اللہ تعالیٰ مجھے بچوں سے نواز دے۔ پچھلے چند سالوں سے میں نے کوئی بھی بابا اور کوئی بھی ڈاکٹر نہ چھوڑا تھا، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ اگرچہ ہم دونوں میاں بیوی کے ٹیسٹ کلیئر آئے تھے، لیکن کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اسی وقت ایک چیزیں بیچنے والے شخص نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، لیکن اس کے پاس رنگ برنگی موجود چیزوں سے بھی میرے دل کی اداسی ختم نہیں ہو پائی تھی۔ یہ محلہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک محفوظ پناہ رہا تھا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے میرا محلے والوں سے بھی اعتبار اٹھ چکا تھا۔ پہلے تو سارا دن بچے گلی میں کھیلتے رہتے تھے، خواتین ایک دوسرے کے گھروں کا چکر لگاتی رہتی تھیں، لیکن اب زیادہ تر لوگوں کے دروازے سارا دن بند رہتے تھے اور خواتین نے ایک دوسرے کے گھر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف ایک دوسرے کے گھر خوشی اور غمی کے موقع پر ہی آیا کرتی تھی۔ نفسا نفسی کا دور چل رہا تھا، سب خود تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا، کسی کو بھی کسی کا کوئی خیال نہ تھا۔ اب تو اگر کوئی مر بھی رہا ہوتا تھا تو اسے بچانے کی بھی زحمت نہ کرتا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست ہے،
میری والدہ کو میری طرف سے کافی عرصہ گزر چکا ہے، مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، وہ بھی کافی دنوں سے۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گلی میں سے لوگ بہت جلدی میں گزر رہے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اجنبی لوگوں کا بہت اضافہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف اجنبی چہرے ہی نظر آتے تھے۔ کل صبح جب مشین لگانے کے بعد میں کپڑے ڈھالنے چھت پر گئی تھی تو گلی میں موجود دو آدمی دبی دبی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور بار بار میرے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ وہ گھر پر رک جائے، لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ کل جو میں نے نظارہ دیکھا تھا وہ میرا وہم ہو، لیکن وہ منظر میرے دماغ میں سے نہ نکلا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور پریشانی کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند ہی نہ آئی تھی، اور میں نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ پہلے واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، جس کی وجہ سے اب تک میری آنکھوں میں سے اس چیز کا منظر غائب نہ ہوا تھا۔ میں نے اس واقعے کو بھولنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں میں سے غائب بالکل نہ ہوا تھا، لیکن میرا جسم اور دماغ اس واقعے کے اثرات سے سب تک باہر نہ نکلا تھا۔ رات کو سوتے وقت کسی نہ کسی آواز پر ڈر جانا میرا معمول بن چکا تھا۔ میں اکثر خواب میں وہی لمحے دیکھتی تھی، جس کی وجہ سے میری دماغی حالت دن بدن بدلتی جا رہی تھی، لیکن میرے شوہر کو اب میری کوئی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ وہ شوہر جو پہلے میری چھوٹی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، وہ اب بے پرواہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کے دن بدن بدلتے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور پریشانی کی وجہ سے میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے شوہر کو میری کوئی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ وہ اپنی ایک الگ ہی دنیا میں مست ہو چکا تھا، اسے اپنے سوا کسی کی کوئی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ لیکن مجھے چند دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی غلط روش پر چلنا شروع ہو چکا ہے، لیکن نہ ہی وہ مجھے کوئی بات بتا رہا اور نہ ہی وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار تھا۔ وہ روزانہ گھر آتا تھا اور سارا دن اور ساری رات موبائل فون پر لگا رہتا تھا، اور دن بدن اس کے رویے میں ایک عجیب قسم کی سرد مہری آتی چلی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے اس وقت تو میرا ساتھ دیا تھا جس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی، لیکن اب وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کم ہی بات کرتا تھا، گھر آنے کے بعد وہ زیادہ تر موبائل پر مصروف رہتا یا دفتر کے کام کو کرنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ خود کو ہر وقت مصروف رکھتا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ اس وجہ سے اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا لیا تھا۔ اگر کبھی کبھار موبائل فون پر میسج بھی آ جاتا تو وہ اس کا جواب کمرے میں سے باہر جا کر دیتا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ اس کا موبائل چیک کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے اپنے موبائل کا پاس ورڈ بھی چینج کر دیا تھا، جو مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں نے سبزی لینے کے لیے دروازہ کھولا تو دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ ان لفظوں نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی، اور میں سمجھ چکی تھی کہ یہ الفاظ وہ لوگ ہی لکھ کر گئے تھے۔ ڈر کی وجہ سے
میرا پورا جسم کانپنا شروع ہو چکا تھا اور میں نے سبزی بھی نہ خریدی تھی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا کہ کہیں وہ لوگ دوبارہ نہ آ جائیں۔ اپنے گھر موجود ہونے کے باوجود میرا دم گھٹنا شروع ہو چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ڈر کی وجہ سے میری سانسیں میرے جسم کو چھوڑ دیں گی، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور سب کچھ اپنے شوہر کو بتانے کے بارے میں سوچا، لیکن جو ہی میں نے انہیں کال ملائی ان کا نمبر مصروف تھا۔ میں نے کافی مرتبہ کال ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری کال کاٹنے کے بعد نمبر کو بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے کسی سے بھی مدد لینے کے بارے میں ہرگز نہ سوچا، لیکن میں بالکل رک گئی کہ میں انہیں کیا بتاؤں گی۔ شرم کے مارے میں کسی کو یہ بات بتا بھی نہ سکتی تھی کہ وہ مجھ پر ہی الزام لگا دے کہ میں نے ان لوگوں کو خود ہی گھر میں بلایا تھا۔ مجھ عورت کا کون یقین کرتا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں اس قدر پریشانی میں بھی اکیلی تھی اور میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے شوہر سے واپسی پر بات کرنے کے بارے میں سوچا اور میں نیند کی دوا لے کر سو گئی تاکہ میں تھوڑا سا سکون محسوس کر سکوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ سکون چند ہی دنوں کے لیے تھا۔ جب شام کو میرا شوہر آفس سے واپس گھر آیا تھا تو وہ پھر بھی موبائل پر ہی مصروف تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے ہاتھوں میں سے موبائل فون کو چھین لیا تھا، لیکن اس نے بدلے میں مجھے ایک زوردار تماچا رسید کر دیا تھا۔ اس کا رویہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا تھا۔ پہلے تو میں اس کے ساتھ جو بھی ہنسی مذاق کرتی تھی وہ ہنستے ہوئے اس میں میرا ضرور ساتھ دیتا تھا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں سے فون چھین لیا تھا اور مجھے منانے کی بجائے وہ کمرے میں چلا گیا تھا، اور اسی وقت کال آنے کی وجہ سے وہ دبی دبی آواز میں اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ خود نہ سمجھ ہے، تم لوگ کل دوبارہ میری غیر موجودگی میں گھر آ جانا اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے تمہاری مرضی، بس مجھے پیسے ٹائم پر ملنے چاہیے۔ اس کے تمام الفاظ سننے کے بعد میں دنگ ہو چکی تھی، لیکن میں نے سمجھا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ میرا وہم نہ ہو۔ اس نے مجھے منانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی تھی۔ رات کو جب وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا تب میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اس کے موبائل کو تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ ثبوت مل جائے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ملا تھا، کیونکہ وہ اپنا موبائل کہیں پر چھپا کر سویا ہوا تھا۔ تھک ہار کر میں اس طرف گئی اور جلد ہی نیند کی دوا کی وجہ سے مجھ پر بھی نیند حاوی ہو چکی تھی، کیونکہ نیند نہ آنے کی وجہ سے اور سر درد کی وجہ سے میں نے نیند کی گولی تلاش کی تھی۔ صبح میں اٹھی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہ تھا۔ وہ مجھے منانے کی بجائے خود ناراض ہو چکا تھا اور مجھ پر اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ وقت سے پہلے ہی بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل چکا تھا۔ اس کے بیگانہ رویے کی وجہ سے میں ششدر ہو کر رہ گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے اب تھک چکا تھا اور اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا۔ چائے تیار کرنے کے بعد میں جو ہی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع ہوئی تو وہاں پر وہی لمبا تڑنگا آدمی موجود تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بھی موجود تھی۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی میں نے پھرتی سے کھڑکی بند کر دی تھی
اور میں نے کانپنا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو وہ بہت زیادہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ابھی تک معافی نہیں مانگی تھی، لیکن میں نے اس سے خود ہی معافی مانگ لی تھی اپنا گھر کو بچانے کے لیے۔ لیکن میری معافی مانگنے کے باوجود اس کا مجھ سے رویہ ویسا ہی تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس دن والے آدمی کو دوبارہ دیکھا تو محض اس نے اپنا سر ہلا دیا تھا، جیسے اس نے میری بات سن لی ہو۔ وہ موبائل میں بزی تھا اور کسی سے میسج کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے میری اتنی بڑی بات پر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بالکل بھی خاموش ہو کر رہ گئی تھی کہ جب اسے میری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں اس کو اپنی پریشانی بتاؤں۔ رات کے وقت جب ہم دونوں سو چکے تھے تو اسی وقت دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ اٹھا تھا۔ لیکن میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور میں نے بھی باہر جا کر دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجنا بھی بند ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ لیکن میری آنکھوں میں سے آنسو بہت دور جا چکے تھے اور پریشانی کی وجہ سے میں نے رات کو جاگ کر گزار دیا تھا۔ لیکن صبح ہوتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد میرا شوہر چلا گیا تھا، لیکن پریشانی کی وجہ سے میں دروازے کی کنڈی لگانا بھول چکی تھی، اور جو ہی گھڑی نے 1 کا ہندسہ پار کیا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کو دھکیل کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جو ہی میں نے کمرے سے باہر دیکھا تو وہ منظر دیکھنے کے بعد میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ چاروں شخص دوبارہ میرے گھر میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے داخل ہونے کے بعد کنڈی بھی لگا دی تھی۔ ان کے چہروں پر پہلے والی ہی شیطانی مسکراہٹ موجود تھی، اور انہوں نے میرے جسمانی خد و خال کو پرکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ ان کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ چمک موجود تھی، جس نے مجھے حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ان سب کا حلیہ وہی تھا، لیکن انہوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا ہوا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس دستک کا سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن وہ سب بہت زیادہ ریلیکس تھے اور زوردار کہکہے لگا رہے تھے، لیکن ان کے کہکہے مجھے بہت زیادہ چبھ رہے تھے۔ ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی تھیں کہ کہیں میرا شوہر تو نہیں آ گیا، لیکن ان کو مطمئن دیکھ کر مجھے ایسا تو نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھولا، لیکن دروازے پر موجود شخص کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ دروازے پر ایک اجنبی شخص موجود تھا جسے میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ شخص ان کا ہی ایک ساتھی تھا جسے وہ آج اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اپنے ساتھی کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے دروازے پر کنڈی لگا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے دروازے کو بند کرتی، وہ فوراً ہی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈر کی وجہ سے میں کانپ رہی تھی، لیکن مجھے کانپتے دیکھ کر ان کی ہنسی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور میں نیچے گر پڑی۔ جو ہی میں نیچے گری، انہوں نے 5 آدمیوں نے میرے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے ارادے آج بہت ہی خطرناک لگ رہے تھے۔
ان میں سے ایک آدمی نیچے جھکا اور اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے اور ساتھیوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پانچوں ایک ساتھ میرے جسم پر چپٹ پڑے تھے۔ وہ میرے جسم کو بہت زیادہ نوچ رہے تھے۔ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنی کوشش میں بالکل ناکام ہوئی، کیونکہ وہ پانچوں آدمی ہٹے کٹے تھے اور میں ایک عورت ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایک کا دل بڑھ جاتا تو دوسرا چمٹ پڑتا تھا۔ یہ سلسلہ پورے 3-4 گھنٹوں تک جاری رہا۔ میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، لیکن ابھی چونکہ میرے شوہر کو واپس آنے میں سے 2 گھنٹے پڑے تھے، اس وجہ سے وہ دوبارہ میرے جسم پر چمٹ پڑے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ دوبارہ سے بدکاری کی تھی۔ جب میرے شوہر کی واپسی میں سے آدھا گھنٹہ باقی تھا تو وہ چلے گئے تھے، لیکن ان کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور میں اٹھنے سے قاصر تھی، اور اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ جب میرا شوہر گھر آیا اور اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ بالکل ہی ریلیکس رہا، جیسے وہ خود جانتا ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا ہے۔ اس نے مجھے غسل کرانے کے بعد لٹا دیا تھا، نیند کی دوائی کھلا کر، تاکہ مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہو۔ لیکن جو ہی صبح کو میری آنکھ کھلی، میرا شوہر پھر سے غائب ہو چکا تھا۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ وہ میری اتنی بری حالت دیکھ کر بھی میرے پاس نہ رکا تھا۔ جب دوپہر کو سبزی لینے کے لیے گھر میں سے میں باہر نکلی تو 2 عورتیں مجھے دیکھ کر آپس میں چمگوئیاں کرنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان سب کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو چکا ہے۔ وہ میری طرف آنکھوں سے اشارہ کرتی تھیں اور کانوں پر اپنے ہاتھ لگاتی تھیں۔ جب میں سبزی لینے کے لیے سبزی والے کے پاس پہنچی تو وہ بھی مجھے عجیب نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے جلدی سے سبزی لی اور گھر کی طرف دوڑی، کیونکہ گلی میں موجود عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی مجھے دیکھ کر چمگوئیاں کرنا شروع ہو چکے تھے، اور وہ سب مجھے ایک بدکار عورت سمجھنے لگے تھے، لیکن وہ حقیقت کو نہ جاننے کے باوجود مجھ پر شک کر رہے تھے۔ جو ہی میں نے دروازے پر کنڈی لگائی تو بے بسی کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا تھا، اور میں نے زارو قطار رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے آج ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اس نے پہلے والی سرد مہری پیدا کی ہوئی تھی۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ اب اس کی زندگی میں میری اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسے کچھ بھی پرواہ نہ تھی کہ جو بھی میرے ساتھ جو بھی کرتا۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ اتنی جلدی نہیں، ورنہ وہ بیمار پڑ جائے گی، لیکن اگلی دفعہ تم اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو لے کر آنا، اور میرے پیسے مجھے مل چکے تھے۔ اپنے شوہر کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ چکی تھی، اور میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ وہی یہ سب جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کروا رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنا بھی شروع ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ایسے ظاہر کیا کہ میں تو سو رہی ہوں، تاکہ میرے شوہر کو کسی بھی قسم کا مجھ پر شک نہ پڑے۔ اور کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ تو سو چکا تھا، اور مجھ پر اسے کسی بھی قسم کا شک نہ کرنا پڑا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر سے غائب ہو چکا تھا۔
لیکن میں اب سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ میرے شوہر کو میری کوئی پرواہ نہ رہی تھی، بلکہ اسے اب پیسوں سے مطلب تھا۔ لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اتنے پیسوں کا کرتا کیا ہے۔ میں نے سب کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب سچ جاننا بہت ضروری ہو چکا تھا۔ دوپہر کو جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو میرا شوہر ان 5 آدمیوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ موجود تھا اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس سے پیسے لینے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چلے گئے تھے۔ لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ میرا شوہر آج اپنی جاب پر کیوں نہ گیا، کیونکہ وہ رات کو کہہ رہا تھا کہ جلدی سونے دو، کیونکہ صبح میں نے جاب پر بھی جانا ہے۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے ایک بار پھر ان آدمیوں کو ایک دن کے لیے بیچ رہا تھا، لیکن مجھے تو خود کی حفاظت کرنی تھی، اور اگر میں ہمت ہار جاتی تو میں اس چنگل میں مزید پھنس جاتی، کیونکہ جسے ایک بار حرام کی لت لگ جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے خود ہی ایک پلان بنا لیا تھا۔ دوپہر کو میں سو گئی تھی تاکہ میری نیند پوری ہو جائے۔ شام کو شوہر کی واپسی کے بعد میں ڈنر کرنے کے بعد سونے چلی گئی۔ رات کو جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھے چیک کرنے کے لیے کمرے میں آ رہا ہے کہ میں سو چکی ہوں یا نہیں، تو میں نے ایسا ظاہر کیا کہ میں سو چکی ہوں۔ میں اپنی طرف سے اس نے پوری تسلی کر لینے کے بعد اس نے تیاری کی اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ لیکن جو ہی وہ گھر سے نکلا میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں کافی فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو مجھ پر کسی بھی قسم کا شک نہ ہوا تھا۔ وہ گلی میں سے نکل کر سڑک پر موجود ایک شاندار گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب میں یہ سب سمجھ چکی تھی کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ در حقیقت اس گھر میں رہنے والی ماں اور بیٹی کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی بدکار عورتیں تھیں۔ وہ مردوں کو اپنے حسن کے جھانسے میں پھنسا لیتی تھیں اور بدلے میں ان سے مال بٹورتی تھیں، اور میرا شوہر بھی اس عورت کی بیٹی کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ پہل تو وہ سارا دن اس کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن اس نے اپنے حسن کا اس قدر جادو کر دیا تھا کہ اب کی راتیں بھی اس کے ساتھ گزار رہا تھا۔ وہ پچھلے مہینے سے ہی جاب سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی چھٹیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اسے ہر دوسرے دن جاب پر نہ آتے ہوئے دیکھ کر بینک والوں نے اسے نکال دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو کوئی ہوش نہ آیا تھا۔ چند دنوں کے بعد مجھے جو خبر ملی وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر نے وہ پلاٹ بھی بیچ دیا تھا جو ہم دونوں نے مل کر خریدا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت اس پر لوٹا رہا تھا اور اسے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جب پلاٹ سے حاصل ہونے والی رقم ختم ہو گئی تو اس نے مجھے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ پہلے وہ ایک شریف مرد تھا، لیکن حرام کی وجہ سے اب وہ اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اسے اب اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ میں نے جلد از جلد یہ معاملہ پولیس کے سامنے پیش کر دیا اور میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ پولیس نے میرے شوہر اور اس لڑکی اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا تھا اور انہیں ان کی بدکاری کی سخت سزا سنائی تھی۔ لیکن جو ہی پولیس والے میرے شوہر کو لے کر جا رہے تھے،
لیکن اس نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی تھی، لیکن میں اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ جو ایک دفعہ اس حد تک جا سکتا ہے وہ دوبارہ اس سے آگے حد پھیلانگنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پولیس نے اس کے کیے کی اسے بہت زیادہ سخت سزا سنائی تھی اور اسے میرے ساتھ جنسی استحصال کروانے کی وجہ سے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ جب میں نے خلا لے لی تو میرے والدین میری دوسری جگہ پر شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی شادی کا ہی ایکسپیرینس بہت برا گزرا تھا، اس وجہ سے میں شادی سے ڈر چکی تھی اور اپنی باقی زندگی آزادی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن میں مطمئن تھی کہ میں نے معاشرے میں سے ایک برائی کا خاتمہ کر دیا تھا۔